الحمدللہ، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو یکتا اور بے مثال ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے، اور جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ نے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ رحمان، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مرتبہ اسم اللہ کے بعد تمام اسماء الحسنی میں بلند معلوم ہوتا ہے، اور یہ لفظ رحمان بھی اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ اگر عبد الرحمن جیسا مبارک نام رکھا جائے تو ہمیشہ پورا نام لیا جائے، یعنی عبد الرحمن، اور کبھی کسی حال میں تخفیف سے کام لے کر صرف رحمان کہہ کر کو نہ پکارا جائے۔ اسی طرح رحمان کا لکھنا، کہنا، سننا سب گناہ ہے۔ لفظ رحمان جو رحمت سے بنا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوئے ایسی رحمت کرنے والا کہ کوئی اس جیسی رحمت نہ کر سکے۔ بعض علماء نے صفت رحمان کا تعلق دنیا اور اس کی ہر شے اور سب، یعنی مومنین و کافر، ہر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہونا، اور صفت رحیم کا، جس کا ذکر آگے آتا ہے، تعلق آخرت سے ہونا بیان کیا ہے۔ تو یہاں بسم اللہ میں اسم رحمان کا ذکر فرما کر یاد دلایا گیا کہ رحمان ہی وہ شفیق و مہربان ذات ہے کہ جو ہمارے تمام کاموں کی تکمیل میں اپنی رحمت سے مدد فرمانے والی ہے، اور جس کی رحمت ہی سے ہمارا کام یا عمل خاطر خواہ طریقے سے انجام پا سکتا ہے۔ رحیم، یہ لفظ بھی لفظ رحمان کی طرح رحمت سے بنا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کے معنی بھی صاحب رحمت اور مہربان کے ہیں۔ مگر لفظ رحمان اور رحیم میں ایک خاص فرق ہے کہ لفظ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا گیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رحمان کے بعد رحیم لانے کی حکمت کسی عمل کی تکمیل یا کسی کام کی غرض و غایت، اس کا صحیح نتیجہ اور ثمرہ میسر ہونے میں ہے۔ جیسا کہ مکان کی تعمیر کی اس کی غرض و غایت جبھی پوری ہوتی ہے کہ جب تکمیل کے بعد اس میں سکونت اور رہائش بھی نصیب ہو، ورنہ شداد کی جنت کی طرح اگر تکمیل کے بعد داخلہ اور قدم رکھنا میسر نہ آئے تو وہ کام اب بھی نہ تمام اور نہ مکمل ہے۔ اس لیے صحیح نتائج اور اچھے ثمرات کے حصول کے لیے اللہ کی صفت رحیمی کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ضروری ہے، تاکہ عمل اپنے مقصد اور منشا کے لحاظ سے پورا اور مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ ہی پڑھنے کا مطلب، تلاوت کرنے والا تلاوت کے آغاز میں یا کسی اور نیک کام کی ابتدا میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا وہ اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ اے خداوند قدوس، جس کام کا میں آغاز کر رہا ہوں، اس کی ابتدائی اسباب اور سامان کا خالق بھی تو ہی ہے، اور اسباب و سامان کو استعمال کرنے کی توفیق دینے والا بھی تو ہی ہے، اور میرے اس کام پر اجر و ثواب اور اچھے اور صحیح نتائج کا پیدا کرنا بھی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ بس میرا یہ کام اللہ کی مدد اور رحمان کی توفیق و
استعانت اور رحیم کی مشفقانہ شفقت ہی کے بھروسے پر ممکن ہے۔ بسم اللہ کا احترام۔ سورہ نمل پارہ 19 میں جو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے وہ سورت کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ کا احترام قرآن کریم کی آیت ہی کی طرح واجب ہے۔ اس کا بے وضو چھونا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہاں کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا یہ بھی ہر حال میں جائز ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا مشروع ہیں، اور درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو صرف بسم اللہ پڑھی جائے، سوائے 10ویں پارے کی سورہ برات جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، وہاں بسم اللہ ہی نہ لکھی ہوئی ہے، نہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر سورہ برات یعنی سورہ توبہ ہی سے تلاوت قرآن کا آغاز ہو تو عام طریقے کے موافق اس سورہ برات کے شروع میں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت و عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔